بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت دکھے دل کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور جس موضوع کے اوپر آج لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، اس موضوع کے اوپر بہت سے بڑے بڑے ناموں کے پر جلتے ہیں، لیکن ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ جس چیز کو شرح صدر کے ساتھ حق سمجھا، درست سمجھا اور اس کے اوپر دلیل کو پایا تو اس کو بیان کرنے سے کبھی ہچکچایا نہیں ہوں۔ اس موضوع کے اوپر پہلے میں کئی بار لکھ چکا ہوں اور اس کی پاداش میں بہت کچھ بھگت بھی چکا ہوں، لیکن اب میں نے سوچا ہے کہ میں اپنی جو ایمانی ذمہ داری ہے اس کو نبھاؤں اور اس کے اوپر میں ذمہ دارانہ گفتگو کر کے آپ کے سامنے کچھ اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ ہمارے ملک کے ایک معروف شخصیت جناب مولانا طارق جمیل صاحب، آپ سب ان سے واقف ہوں گے۔ آج میں بڑے دکھے دل کے ساتھ ان کو مولانا صرف اور صرف ان کی شہرت کی وجہ سے اور ان کے نام سے منسوب ہونے کی وجہ سے کہوں گا، اور دل کی گہرائیوں سے آج نہیں کہہ سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ ایک ذمہ دار عالم دین کو جس طرح کا طرز عمل رکھنا چاہیے، خاص کر عقائد کے معاملے میں، نصوص کے معاملے میں سمجھتا ہوں کہ جناب طارق جمیل صاحب ان میں خیانت کے مرتکب ہوئے ہیں، اس کے اندر وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے جو گفتگو کر رہا ہوں یہ ذاتی اناد کی بنیاد پر نہیں کر رہا ہوں، اپنی ایمانی ذمہ داری سمجھ کر اور دکھے دل کے ساتھ کر رہا ہوں۔ 28 اپریل بروز اتوار یعنی گزشتہ کل طارق جمیل صاحب نے اسلام آباد میں تبلیغی جماعت کے اجتماع میں بیان کیا، 2-2.5 گھنٹے کا بیان۔ اس بیان کے اندر انہوں نے اپنے اسی ایجنڈے کو ہزاروں لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں آگے پھیلایا جو بہت عرصے سے وہ پورے منصوبے کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں۔ ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ وہ اصحاب رسول کی تکفیر کرنے والے بدماشوں کو مسلمان باور کرانا چاہتے ہیں۔ ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ وہ جمہور اہل سنت کے موقف کو غلط سمجھتے ہیں۔ ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ جو ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر نے اپنی زندگیاں لٹا کر تحقیق اور تصدیق کے بعد قرآن و سنت کی روشنی میں جو نظریہ ہمیں دیا ہے، انہیں یہ صرف اپنی منشا کے لیے، اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر اسے یہ غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ کل انہوں نے کہا، جو ان کے الفاظ ہیں اور ان کے یوٹیوب چینل کے اوپر وہ ویڈیو ان کی موجود ہے، آپ جا کر ان کا جو چینل ہے طارق جمیل آفیشیل کے نام سے یوٹیوب پر، اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ان کا 2.5 گھنٹے کا تقریباً کلپ ہے، تقریر پورا بیان ان کا 2 گھنٹے 3 منٹ 49 سیکنڈ کی ان کی یہ ویڈیو ہے۔ اسلام آباد اجتماع 2019 یہ انہوں نے ٹائٹل دیا ہوا ہے اس کو۔ ان کا کلپ اس لیے نہیں لگا رہا ہوں کہ ان کی جو ٹیم ہے ماشاءاللہ سے آج کل یوٹیوب کے اوپر اسلام کی خدمت سر انجام دے رہی ہے، اور جو بھی ثواب کی نیت سے ہی بھلے ان کا کوئی چاہنے والا ہو وہ بھی شیئر کرے ان کی کوئی ویڈیو، تو یہ سٹرائک ڈال کے ان کا چینل جو ہے وہ ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں، اس لیے میں نہیں لگا رہا۔ لیکن مجھے 10-12 آدمیوں نے خود گواہی دی اجتماع کے اندر جو موجود تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں جب اہل تشیع کے یہاں ملاقات کے لیے گیا تو ان میں سے مجھے ایک شخص نے پوچھا کہ کیا آپ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی بالکل آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، کیوں نہیں سمجھتے؟ تو اس پہ بڑا خوش ہوا۔ اب انہوں نے بین السطور اس لاکھوں کے مجمع کو کیا کہا، کیا بات سمجھانی چاہیے کہ صدیق اکبر کی خلافت کا منکر، سیدہ عائشہ کو مسلمان نہ سمجھنے والا، حسنین کریمین کا نام لے کر خلفائے ثلاثہ اور تمام تر اصحاب رسول کو سوائے 5-6 صحابہ کے، پنجتن پاک اور باقی جو 4 صحابہ ان کے علاوہ باقی سبھی کو معاذ اللہ مرتد اور کافر سمجھنے والا طبقہ ان کے نزدیک مسلمان ہے۔ یہ بات میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس کو فرقہ واریت کی طرف لے کر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں آج کسی کی نمائندگی نہیں کر رہا، میں اپنے ایمان کی ذمہ داری سمجھ کر یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم نے جو دین پڑھا ہے، جو تھوڑا بہت ہمیں بتایا گیا، جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں سمجھایا گیا، کیا طارق جمیل صاحب نے قرآن و سنت کو کسی اور طریقے سے سمجھا ہے؟ کیا طارق جمیل صاحب اپنا کوئی اور فرقہ دنیا میں جو ہے نا وہ لانا چاہتے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے وہاں پر جو بات کی
یہ پہلی دفعہ انہوں نے نہیں کی، اس سے پہلے بھی ان کا یہ سلسلہ بہت پرانا ہے۔ انہوں نے تبلیغی جماعت کے اجتماعات میں خطابات کر کے رائے منڈ مرکز سے جو ہے وہ ایک فیم حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے تقریباً 10-15 سال سے اپنا یہ ایجنڈا بنا لیا ہے کہ جگہ جگہ جا کر بڑی دیدہ دلیری اور دریدہ دہنی کے ساتھ اصحاب رسول کے دشمنان کو جو ہے وہ دین کا اصل وارث سمجھتے ہیں، اصل وارث باور کراتے ہیں، اور جمہور اہل سنت کے موقف کو یہ نفرت سے جو ہے نا وہ متشابہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نفرت ہے، بغض ہے، اناد ہے، فلاں ہے۔ حضرت امام اہل سنت علامہ علی شرح صاحب کی شہادت سے کچھ عرصہ قبل انہوں نے اپنی ایک تقریر کے اندر جن کفری الفاظ کا استعمال کیا، میں کفری الفاظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کفری الفاظ کہا، اور حضرت علامہ علی شرح صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہی الفاظ کا ایکشن لیتے ہوئے انہیں اپنے پاس بلایا۔ وہ الفاظ ان کے کیا تھے؟ نقل کفر نباشت کے مصداق آپ کو خود سننے ہوں گے، اور اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ وہ ہمارے اکابر کو کافر کہیں، اس سے وہ خود تو کافر نہیں ہو جاتے نا۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوا میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر وہ ہمارے اکابر کو کافر کہیں، اس سے وہ خود تو کافر نہیں ہو جاتے نا۔ یہ بھی سن لو کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوا میں نے پڑھا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں ہے۔ یہ ان کا بیان ہے، اس کے اندر جو یہ کہہ رہے ہیں اللہ اعوذ باللہ کہ صحابہ کرام کو کوئی کافر کہے تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا تو وہ کافر نہیں ہوتا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طارق جمیل صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے یہ بات کہی ہوگی یا لا علمی کی وجہ سے یہ بات کہی ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ یہ جو روافظ ہیں ان کے بنیادی عقائد میں شامل ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ تحریف شدہ ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خلفائے راشدین جو ہیں انہوں نے از خود بنایا ہے اور اس میں ترمیم کی، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور صحابہ کرام کی تکفیر سوائے 4 صحابہ اور 5 تن پاک کے باقی تمام صحابہ کی تکفیر کرنا ان کے عقائد میں شامل ہے۔ انہوں نے یہ بیان کیا، اس کے بعد حضرت امام اہل سنت علامہ علی شرح شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بلایا اور ان کی سرزنش کی اور ان کو سمجھایا کہ اس جہالت کو چھوڑو اور پڑھو۔ اس کے بعد انہوں نے جامعہ حیدریہ خیرپور مرس میں ایک بیان کیا اور اس کے اندر پھر اس بات سے رجوع کیا کہ میں نے جو بیان کیا ہے وہ درست نہیں ہے، اور اس کے اندر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں اپنے پہلو میں بٹھایا معاذ اللہ وہ کوئی کافر ہو سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے رجوع کر لیا۔ لیکن حضرت امام اہل سنت کی شہادت ہوتی ہے 2009 میں۔ اس کے بعد چونکہ ان کی طرح کی کوئی قداور شخصیت جو ان کے کان کھینچ سکے وہ موجود نہیں تھی، تو یہ صاحب تو پھر جیسے بے لگام ہو گئے۔ اور 2012 میں انہوں نے گلگت میں جا کے ایک تقریر کی، وہاں پر بھی چلاس میں جو اجتماع تھا تبلیغی اجتماع، وہاں انہوں نے رافضیوں کو کہا کہ یہ دین کے اصل وارث ہیں، اور پھر وہاں سے گلگت کے امام باڑے میں گئے۔ مجھے ان کی کسی بھی جگہ جانے پر اعتراض نہیں، کیونکہ یہ ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پہ بہت سے لوگ نہیں جا سکتے یا جانا چاہتے نہیں ہیں۔ کسی بھی شخص کو دعوت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، اس کو دین کی طرف رغبت دلانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ اس کا حکم بھی اور ثواب بھی۔ لیکن ان کو جا کے ان کے کفر کو اسلام کہنا، وہاں پر جا کے اپنے جمہور اہل سنت کے موقف کی تذلیل کرنا اور اس کی تحقیق کر کے اس کو غلط ثابت کرنا، نصوص سے لوگوں کو ہٹا کے اسرائیلیات کی طرف لانا، عقائد سے ہٹا کے لوگوں کو اعداد و شمار میں بھٹکا دینا، یہ ان کی جو ہے نا واردات تب سے جاری ہے۔ 2011-12 میں مفتی ظفر علی خان صاحب جو ہیں ان کے بڑے معتقد تھے، ان کی بڑی تعریفیں کی، اور ان کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ یہ کبھی جو ہے صحابہ کی بدخوائی کرنے والے علی مرزا سے ملتے ہیں، کبھی یہ جناب جا کے جواد نقوی سے ملتے ہیں، کبھی شہنشاہ نقوی سے ملتے ہیں، کبھی کسی کے ہاں جاتے ہیں، کبھی طالب جوہری سے ملتے ہیں۔ تمام وہ بدماش، وہ بدقماش جو اصحاب رسول کی تکفیر، توہین اور سرعام تبرہ کرتے ہیں، ان کے پاس گئے۔ اور پھر اسی طرح ایک لاسانی سرکار کے نام سے مرزا قادیانی پارٹ 2 ہے فیصل آباد کا، جو معاذ اللہ انبیاء کو بھی اپنا مخدوم کہتا ہے، اس کے پاس بھی یہ جاتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ انہوں نے دعوت دے کہ ان میں سے جن سے ملاقاتیں کی ہیں کس کو اسلام کی طرف لایا،
لیکن بہرحال ان کے ہاں جا کے جو جمیع اہل سنت کا موقف ہے، جو اسلاف کا نظریہ ہے، جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے اسلاف نے اپنی جانیں دے کر ہمیں دیا ہے، اس نظریے کی یہ وہاں پر جا کر تردید کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے ان بیانات اور ان کی ان مشکوک حرکتوں کی وجہ سے 2016 میں حضرت مولانا مفتی ظہر ولی خان صاحب حفظہ اللہ نے ان کے متعلق جن الفاظ کا استعمال کر کے جو رد کیا ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ آج بڑے دکھی دل کے ساتھ میں آپ کو یہ ساری چیزیں سنا رہا ہوں، کیونکہ ضروری ہے، کیونکہ سر سے پانی گزرتا جا رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ظہر ولی خان صاحب نے اس بیان کے اوپر جو ہے وہ رجوع کیا ہے۔ بالکل نہیں کیا۔ ان کی تعریفوں پر مبنی جو ان کا ایک بیان ہے، آڈیو کیسٹ ہے، وہ غالباً 2011 کی ہے، لیکن جو ان کے بارے میں رد کیا ہے اور پورے دلائل کے ساتھ کیا ہے وہ 2016 کا ہے۔ آپ اپنے کانوں سے ذرا ظہر ولی خان صاحب کے الفاظ سنیے، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اجہل الجاہلین فی العالم، اجہل الجاہل، تلاش کرنے سے بھی اتنا بڑا جاہل کہیں نہیں ملے گا۔ اور ازنق دو زنادقہ، طارق جمیل، زنادقہ کا سرخیل ہے۔ جتنے زندیق اب تک گزرے اتنا بڑا زندیق نہیں آیا ہوگا۔ نکاح نہ ٹوٹ ہوتا ہے اور ایمان نہ آتا ہے اور نہ جاتا ہے۔ ادھر یہ نظریات دیکھو ذرا۔ اور میرا کو بیٹی بنایا، میرا نے ہر شہر میں ایک شادی کی، خاوند کے ہوتے ہوئے دوسری شادی ہوتا، رواہ طارق جمیل۔ نسلاً و اصلاً خود وہی ہے جیسے میرا ہے، یہ بھی وہی چیز ہے، صرف سر ٹھگی کا امامہ اور چہرے پہ ٹھگی کا داڑھی۔ یہ تبلیغیوں کو شکار کرنے کا ہوا ہے، نہ ہی سمجھ۔ بعض باتیں اس کی بہت دکھ کی ہے۔ تو کہتے ہیں قرآن مجید میں ہدایت نہیں ہے، ہدایت تبلیغی ریلے پہلے میں۔ ایسا واضح توہین شاید کسی نے نہیں کی ہوگی۔ قرآن کہتے ہیں ہدی للمتقین، یہ کہتے ہیں قرآن میں ہدایت نہیں۔ بالکل قرآن کو اللہ کی کتاب آسمانی منزل نہیں مان رہا ہے۔ ان کی تمام باتوں سے واضح ہے کہ قرآن شریف کتاب نہیں مان رہا، اور یہ روافظ کا اثر ہے، کیونکہ روافظ بھی موجودہ قرآن اور اس کا ظواہر اس کو غلط کہہ رہے ہیں۔ جو لوگ ان کو دیندار یا عالم یا ہم کو معلومات نہیں ہے، غریبوں کو ہر جگہ وہ یہ بیان نہیں کرتا۔ ایک بیان یہ ہے کہ مولانا مودودی احمد رضا خان ارکان اسلام میں سے، اور ایک بیان یہ ہے کہ اگر یہ حضرات نہ ہوتے تو علماء دیوبند دین کو بہت نقصان پہنچا دیتے، انہوں نے ان کو لگام دے دیا۔ اور ایک بیان یہ ہے کہ مولانا مودودی نے زندگی بھر اقامت دین کا کام کیا ہے، اور چونکہ دوسرے علماء کو یہ توفیق نہیں ہے تو عذر و حسد ان کے خلاف فتوے لگا رہا ہے۔ یہ باتیں دیکھو ذرا، کیسا لگتا ہے مشترک خریدا گیا غلام ہے، زر خرید غلام ہے۔ صحابہ کو کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ جن لوگوں نے صحابہ سے اختلاف کیا ہے وہ اعلیٰ درجے کے ایمان والے ہیں۔ اصل وارث دین کے روافظ ہیں، جنہوں نے تکلیف اور مصیبتیں گزاری لیکن اہل بیت کو نہیں چھوڑا۔ یہ گلگت میں تقریر کی اور تمام باتوں کی تصدیق کی، کسی ایک بات کا بھی نہ کہتے یہ کہا ہے میں نے۔ اور عبد الوہاب اس کو ممبر پر بٹھاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیٹا ہے اور وہ باپ ہے۔ یہ اصل جن بزرگوں نے کہا تھا کہ سچ دین نہیں ہے، موجودہ دین کو مسخ کرنا ہے، آج زمانہ ان کی تائید کر رہا ہے کہ وہی چیزیں نکل رہی ہیں۔ یہ باتیں جب مجھے جتنے دور آدمی یہ پتہ ہے تو عبد الوہاب کو پتہ نہیں ہے، وہ کسی عالم برزخ میں رہتا ہے کیا؟ انہوں نے متفقہ اس کو چھوڑا ہے میدان میں کہ آپ ان چیزوں کو ہموار کریں۔ علماء دین شر سے پہلے واقف نہیں ہوتے، جب اس کی جڑیں لگ جاتی ہے، شاخیں نکل آتی ہے، پورا جھنڈ بن جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تو آپ کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی تقریر میں جو لوگ جمع ہوتے ہیں اور بڑا رش بنتا ہے، یہ بھی ایک سازش کا حصہ ہے، یہ بھی اس کے ساتھ معاونت کرنے والوں کے کوئی حربہ ہے۔ نہ وہ خوش آواز ہے، نہ خوش الحان ہے، نہ اس کے علم میں دقت ہے، نہ صحت ہے، تمام اسرائیلیات خرافات بیان کرتا ہے۔ تو یہ کمزوریوں میں تو سب میں ہو سکتی ہے، لیکن ایک سازش کے تحت قرآن و سنت کے خلاف ایک مہم چل رہی ہے۔ وہ میڈیا اور ٹیلی ویژن وہ کم ہے، یہ بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں 2-3 سال میں ایک دفعہ اس کو ممبر پر ایوانڈ میں بٹھا لیتے ہیں۔ یہ بٹھاتے کیوں؟ اس نے توبہ کی ہے۔ کب توبہ کی؟ توبہ ہو ہی نہیں سکتی اس کی۔ اس نے خود کہا ہے یہ تو میرا مشن ہے، جن مسائل کو علماء بیان نہیں کرتے میں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک قاری صاحب ہے وہاں سرگودا میں،
وہ تشریف لاتے ہیں کبھی کبھی. اس نے مجھے کیسٹ سنایا. تو جب میں نے یہ باتیں سنی بڑی حیرت کی میں نے کہ وہ کہتے ہیں قرآن شریف میں یا سیرت النبی میں یا مغازی کے اندر ہدایت نہیں ہے. ہدایت کے دین سے نکل کر بنی اسرائیل میں جانا پڑے گا. تو میں بڑا حیران ہوا. محمد انور شاہ کو میں نے بلایا, اس کو سنایا. تو اس نے کہا کہ چونکہ وہ دین کا بہت بڑا دائی ہے نا, تو بے دین لوگ ان کو نہیں چلنے دے رہے. اور اس نے فون آن کیا. معلوم ہوتا ہے کہ محمد انور شاہ کا ان سے رابطہ تھا. تو اس نے فون اٹھایا, کہا ابو سے بات کریں. میں نے پوچھ لیا تو اس نے کہا یہی بات میں نے کہی, یہ میری تقریر ہے. لے, میں نے انور شاہ کو کہا اب جواب دو. اسی طرح وہ مودودی اور احمد رضا کو جو ارکان اسلام کا ہے وہ بھی کہا بس ایک طریقہ ہے, کیا کرو, مجبور ہو جاتا. یہ طریقہ ہے. جب آپ کہیں گے تو کہیں گے بس ختم ہو گیا, آپ نے غلط. بالکل ختم نہیں, وہ اس پر پورا ڈٹا ہوا ہے. اس کے بعد امریکہ میں ایک جگہ یہ بیان کیا, تو گلگت میں سالانہ اجتماع کے اخیر میں شیعہ ملنے آئے. تو ان کو دیکھ کے لوگوں کو کہا آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ کون آیا, یہ اس دین کے اصل وارث آ گئے. دیکھو پوری تقریر کو جو ہے نا شکار, وہ صرف شکار کے لیے. اصل جملہ اس کا یہ ہے کہ یہ اس دین کے اصل وارث لوگ یہ آ گئے. جی, تو مفتی ظہور علی خان صاحب نے جن الفاظ کا استعمال کیا ہے اور جو جملے ان کے بارے میں کہے ہیں, غالباً مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہوگی, کیونکہ ان کا لب و لہجہ, ان کے الفاظ کافی شافی ہیں. انہوں نے بھی یہ باتیں سنی اپنے کانوں سے, پھر ان کی کیسٹیں سنی, اس کے بعد فون کروا کے تصدیق کی. جب انہوں نے خود تصدیق کی کہ میں نے یہ باتیں کی, اس کے بعد ظہور علی خان صاحب نے ان کا یہ آپریشن کیا. اس کے بعد بہت سے لوگ ظہور علی خان صاحب کی مخالف بھی ہو گئے, اور مفتی صاحب بہت سے لوگوں کو ہضم بھی نہیں ہوتے, کیونکہ ببانگ دہل سچ بولتے ہیں اور کسی کی رعایت نہیں کرتے اس لیے. لیکن حضرت حیدری صاحب کی شہادت کے بعد کوئی شخص ان کو لگام ڈالنے والا نہیں تھا. جو بڑے حضرات ہیں ہمیشہ رحمدلی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے رہے. یہ اپنے علماء کے ساتھ صرف تصویریں بنوانے کے علاوہ ان کا کوئی لنک نہیں رہا. یہاں تک کہ رائمنڈ مرکز جو ہے اس کے اندر بھی ان کا اثر رسوخ نہیں تھا. ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے رائمنڈ کے اندر کئی سال ان کے بیان کے اوپر پابندی لگی, اور یہ لوگوں میں جا کے اجتماعات میں بیانات کرتے رہے. ایک صداکاری ہے, ایک اداکاری ہے, اور آواز کا ایک سہرسہ ہے. رو دھو کر لوگوں کو جو ہے نا جھمگٹا لگانے کی ان کو ایک گر ہے. آج میں دکھ کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں واقعی. تو اسی بنیاد پہ جو ہے نا لوگ گرویدہ ہو گئے, اور یہ صاحب جو مرکزی نظم ہے اس سے نکل کر اپنے ان کاموں میں مگن رہے. حاجی صاحب کی زندگی تک تو یہ زیادہ سر نہیں اٹھا سکے, اور حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب کی وفات کے بعد انہوں نے جس طرح سے یہاں پر ہلڑ مچایا ہے, اور جس طرح سے دھما چوکڑی مچانا چاہتے ہیں, بہت ہی افسوسناک بات ہے. رائمنڈ مرکز کے اندر انہوں نے متعدد بار امارت کے لیے جھگڑا کیا ہے, فساد پھیلانے کی کوشش کی ہے. علماء اور وہاں کی جو شورا ان کے آپس میں اختلافات اور اپنی جو لابی ان کی ان کو متحرک کیا ہے, اور ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے, اس طرح کے غلط بیانات اور استدلال جو ہے اس کی وجہ سے, جمہور اہل سنت کے موقف سے ہٹنے کی وجہ سے, منہج علماء دیوبند سے رخ موڑنے کی وجہ سے, جو تبلیغ جماعت کی شورا ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اسلام آباد کا جو اجتماع ادھر مولانا طارق جمیل جو ہے وہ بیان نہیں کریں گے. تو مولانا طارق جمیل صاحب کس طرح دھمکا کر, اور جو یہ لوگوں کو اخلاق نبوی پڑھاتے ہیں, جو رو رو کے لوگوں کو اخلاق سکھاتے ہیں, شورا کے اجلاس کے اندر انہوں نے جو طرز تخاطب استعمال کیا, اور جو ایک جاگیردارانہ سوچ اور رعونت بھرا ان کا جو لہجہ تھا, وہ کل شورا کے اندر جو کچھ ہوا, وہ آڈیو کلپ بھی میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں, مگر بہت دکھ کے ساتھ, کیونکہ یہ کلپ ابھی زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچا, بہت خاص لوگوں تک ہے. لیکن میں صرف اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں کہ آپ میرے درد دل کو بھی سمجھیں, میرے مدعا کو سمجھیں, اور میں یہ مدعا کیوں اٹھا رہا ہوں اس کا پس منظر بھی سمجھیں. یہ کلپ سنیے. ہم کوئی تہذیب طے کرتے ہیں. جی سب نے میری رائے دی ہے جی, اور یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں. اچھا,
تو چونکہ فیصد یہی ہے تو غلط فیصلہ کر رہے ہیں جی کہ جو آپ اس میں نہ ہو فیصلہ وہ غلط ہے. قریشی میں 30 سال تم لوگوں کی برداشت. تو ہم بھی آپ کا 30 سال سے بھگت رہے ہیں آپ کو. میں نے تو کبھی کچھ نہیں کیا. میں آج زندگی میں پہلی دفعہ نہیں بہت دفعہ بولا ہے آپ نے, بہت کچھ کیا ہے. فیصلہ میرا ہوگا. نہیں ہوگا فیصلہ, آپ کا فیصلہ نہیں ہوگا. یہ کام نہ کریں, بالکل نہیں ہوگا اس طرح پریشرائز ہو کر نہیں ہوگا. ہم مولانا خان صاحب سے جا کے کمرے میں مشورہ کریں گے, اس وقت دیکھیں گے. ایسے نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوتا کہ پریشرائز کر کے کوئی کہہ کہ میرا بھی نہیں. تبلیغ میں ایسا نہیں ہوتا. تبلیغ میں تم لوگوں نے شروع کیا. تھوڑا سا قریشی صاحب نے فیصلہ دے دیا ہے, اللہ کی فرماتی ہے اس پہ ہے کہ مشورہ ہو جائے گا دوبارہ, اسی پہ رہے. کوئی ایسی جھگڑے والی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تھوڑی دیر گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا خاموشی اختیار فرمائیں. ایک منٹ تھوڑا سا آپ تشریف رکھیں. مشورہ ہو جائے گا, اس میں ترقی نہ کریں. عباسی صاحب تشریف رکھیں, آپ تشریف رکھیں. گزارش یہ ہے کہ یہ مشورے کی مجلس ہے, اس میں فیصل کو پورا اختیار ہوتا ہے. بہرحال اگر فیصل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مولانا صاحب سے دوبارہ پوچھ لیں گے تو خاموش. تو اس لیے ذرا ہم خاموشی اختیار فرمائیں. اتنا شور مچانا, اتنا ذرا دباؤ ڈالنا مناسب نہیں ہے. اگر پھر بھی مولانا صاحب کا فیصلہ یہ ہوا, ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے. مولانا تاجمیر صاحب بہت بڑی شخصیت ہیں, قابل احترام ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بہرحال مشورہ ہے, اس لیے ہم سب کو اس پہ خاموش رہنا چاہیے, کوئی ہنگامہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ تبلیغی مجلس الحمدللہ سب کو اس پہ. بھائی میری درخواست یہ ہے کہ سارے ساتھی اللہ کی طرف متوجہ رہیں, دعا میں لگیں, استغفار میں لگیں. اللہ پاک ہم سب کے لیے خیر کا فیصلہ فرمائے. ہم سارے ایک ہوں گے تو ساری اللہ کی مددیں ہوں گی. اختلاف ہوا کرتا ہے آپس میں, لیکن ہم جو مجلس کا وقار ہے اس کو ہم ہاتھ سے نہ کھوئیں. ہم سب اللہ کی طرف متوجہ ہوں. ہر بھائی اپنی اپنی ذات کی طرف متوجہ ہو کر اپنی خطاؤں کے اوپر اللہ سے معافی مانگے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. دیکھو میرے بھائی, مولانا نے بالکل صحیح بات فرمائی, لیکن میرا درد یہ ہے کہ مشورہ تو ہے ہی کوئی. اگر یہ میرے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, یہ زندگی بھر میں نے اسے برداشت کیا. آپ سب لوگ جانتے, میں نے 50 سال یہیں گزارے ہیں, کہیں اور نہیں گزارے, اور ایسا تالا لگایا ہے اپنے آپ کو کہ اف نہیں کی. اور اب تک یہ اس کو مشورہ کہتے, اس کا نام مشورہ ہے. میں کوئی کہیں باہر سے آ کے بیٹھ گیا ہوں مجلس میں کہ ایک آدمی نے میرے علاوہ نام نہیں دیا. مجھے کوئی بیان کا شوق نہیں, اللہ کی بیانوں کا شوق ہو تو میں 30 سال پہلے تبلیغ چھوڑ کے بھاگ جاتا. جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے ساری زندگی, اور جس طرح مجھے رگڑے دیے گئے ہیں, ذلیل کیا گیا, میری عزت نفس کو مجروح کیا گیا, لیکن صرف اس لیے کہ اللہ کی قسم میں اللہ سے آج تک یہ دعا کرتا ہوں, اللہ مجھے کچھ نہ منصب چاہیے, نہ ممبر چاہیے, مجھے ان لوگوں کا ساتھ چاہیے. لیکن اگر یہ میرے چھوٹے ہو کر اس طرح حدود سے تجاوز کریں اور آپ لوگ سب کہو کہ یہ مشورہ ہے. عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے, وہ تو ہمارے باپ تھے. وہ مجھے جوتے بھی مارتے تو مجھے قبول تھے. لیکن اب یہ اتنے سب کی سن کر پھر کہتا ہے کہ نہیں, یہ میں نہیں چلنے دوں گا. نہیں, بس کہ تم آپ بھی چپ کرو. میں نے اللہ کے فضل و کرم سے جوتے کھائے. میں کہیں باہر سے یار, ابھی ایک مولانا صاحب نے مجھے کہا, سال لگا رہا ہے کہ مجھے ایک مولانا صاحب کہنے لگے, میں نے کہا یار نام نہ بتانا, میرا دل نہیں کرتا میں کسی کی بس. انہوں نے مجھے کہا کہ تم سال لگا رہے ہو, ٹھیک لگاؤ, طارق جمیل کے کمرے میں نہیں جانا. یار میں کیا کرتا ہوں؟ اللہ نے 6 برِ اعظم میں تبلیغ کی آواز پہنچا دی, اور ہر طبقے میں اللہ تعالیٰ نے بات پہنچا دی. اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں اسلام آباد ہوں اور میرا بیان نہ ہوا. یوسف قریشی کہاں سے اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ بیان نہیں ہوگا؟ اللہ کی قسم مجھے بیان شوق ہوتا ہے بیان کا, میرے لیے باہر تھوڑا میدان, لاکھوں لوگ اکٹھے ہو جاتے, اور جوڑ تو ہے ہی کوئی نہیں. کہاں جوڑ ہے؟ رامین میں جوڑ ہے, پنڈی میں جوڑ ہے, اوپر جا کے نظام الدین رامین میں جوڑ ہے,
ہم تو بکھر چکے اور بکھیرنا چاہتے ہو ہمیں اس قسم کے فیصلے کر کر. مجھے آپ نے گندگی کا کیڑا سمجھا ہوا ہے. اللہ کی قسم آج 30 سال میں نے روزہ توڑا ہے ڈاکٹر صاحب, یہ میں نہیں ہونے دوں گا. بس میں نے کر دیا فیصلہ. جی تو یہ ہیں جناب طارق جمیل صاحب. اسلام کے اوپر ماشاءاللہ انہوں نے اتنا بڑا احسان کیا کہ 50 سال تبلیغ کے اندر انہوں نے زندگی گزاری ہے, اور اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کی برکت سے ان کو جو ہے نا مال و دولت سے نوازا ہے. آج بہت بڑا مدرسہ بھی ہے, گاڑیاں بھی ہیں, سب کچھ ہے, جو ہے نا مال و دولت بھی ہے. لیکن ماشاءاللہ انہوں نے اسلام کے اوپر احسان کیا اور جوتے کھائے. صحابہ کرام نے اپنی جانیں دیں. بلال تو تپتی ریت پہ لیٹتا رہا, خباب جو ہے وہ تو انگاروں کے اوپر پگھلتے رہے, صدیق اکبر کے اوپر مظالم, عثمان غنی کے اوپر خنجروں سے وار تلوار, اور فاروق اعظم جو ہے حالت نماز میں شہید ہو جاتے ہیں, زخمی ہو جاتے ہیں اور ان کو خنجر سے مارا جاتا ہے. اصحاب رسول نے تو کبھی دین کے اوپر اس طرح احسان کرنے کا دعویٰ نہیں کیا. آج طارق جمیل صاحب نے جوتے کھا کر دین کے اوپر احسان کیا ہے. صرف اس بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ ان کی یہ بات کتنی نامعقول ہے. 2015 میں میں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ چلہ لگایا, منڈی بہاؤالدین میں ہم گئے, اور وہاں کا ایک علاقہ ہے کھم کلاں. وہاں کے کسی شخص کو اگر آج میری ویڈیو پہنچے تو شاید یاد بھی آ جائے. وہاں پر ہم تھے تو ہمیں جوتے کسی نے نہیں مارے, ڈنڈوں سے ہمارے سر جو ہے نا وہ انہوں نے جو ہے نا سجا دیے تھے مار مار کے. کیونکہ وہاں کے لوگوں کا ایک مزاج ہے, عمومی جو دیہاتی لوگ ہیں تبلیغی جماعت کے متعلق. تو کیا آج میں بھی امت کے اوپر احسان ڈالوں؟ کیا آج میں بھی یہ کہوں کہ میں نے جوتے کھائیں یا ڈنڈے کھائیں تو مجھے جو ہے نا تبلیغی جماعت کے اجتماع میں آگے بیان کرنا چاہیے؟ اگر شورا نے فیصلہ کر دیا ہے کہ طارق جمیل صاحب چونکہ نصوص کے خلاف جاتے ہیں اور ہمارے منہج سے ہٹ گئے ہیں, یہ لوگوں کے اندر کچھ ایسی باتیں بین السطور ڈال دیتے ہیں جو کہ ہمارے عقائد کے خلاف ہیں اور رافضیت کے نزدیک تر ہیں, اس بنیاد پہ ان کی پابندی لگائی گئی کہ یہ بیان نہیں کریں گے, تو کس طرح سے یہ جاگیردارانہ لہجے میں کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے, یہ فیصلہ نہیں ہوتا اور میں فلاں میں ڈھمکاں. جناب مولانا صاحب, تبلیغی جماعت کو آپ نے جامعۃ الحسنین سمجھ رکھا ہے, آپ نے اس کو تلمبے میں اپنی جاگیر سمجھ رکھا ہے. بڑی غلط فہمی ہے. یہ دعوت کی عالمگیر تحریک ہے جو انبیاء کے کام سے وابستہ ہے. اللہ اور اس کے رسول کا پیغام اور دعوت حق پوری دنیا میں پھیلانے والے اس نظم کو خراب کرنے میں, اس کے اندر دراڑیں ڈالنے میں اور اس کی عمارت پر قبضے کرنے کی جو آپ کی خواہشیں ہیں, یہ اس واحد جماعت جس کے اندر ابھی تک اتحاد و اتفاق تھا اور آپ کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے, اس کا سبب آپ بنیں گے. اس انتشار کی بنیادی وجہ طارق جمیل صاحب ہوں گے. آپ جو کچھ کر رہے ہیں امت کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے. آپ امت بنانے کے دعوے کے اندر جو ایک نظم ہے امت کا, اس کو توڑ رہے ہیں, امت کو اپنی اصل سے ہٹا رہے ہیں. آپ عقائد سے ہٹا کر امت کو اسرائیلیات کی طرف لے کر جا رہے ہیں. میں آج جو باتیں کر رہا ہوں میں بڑے دکھی دل کے ساتھ کر رہا ہوں, کیونکہ آج مجھے ان الفاظ کے اوپر کوئی دکھ نہیں ہے, کوئی عار نہیں ہے, کوئی شرم نہیں ہے. کیونکہ صدیق اکبر کی توہین اور تکفیر کرنے والے کو مسلمان کہتے ہوئے طارق جمیل صاحب کو حیا نہیں آئی, تو مجھے طارق جمیل کو طارق جمیل کہنے میں حیا نہیں آتی. مجھے آج ان کے متعلق یہ حقائق بتاتے ہوئے ہرگز شرم نہیں آتی, نہ مجھے حیا آئے گی, کیونکہ انہیں صدیقہ کائنات کے اوپر تبرہ کرنے والوں کو مسلمان کہتے ہوئے, ان کے ساتھ بغلگیر ہوتے ہوئے, ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہوئے اور ان کو دین کا اصل وارث قرار دیتے ہوئے انہیں حیا نہیں ہے. طارق جمیل صاحب لوگوں کو جس طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں اور جس مشن اور ایجنڈے کے تحت ہمارے عقائد کے اوپر وار کر رہے ہیں, میں ایک طالب علم کے طور پر نہ میں عالم ہوں, نہ میں مناظر ہوں, نہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں خاک ہوں, ایک مسلمان ہوں گناہ گار سا, اس لیے درد دل لے کر یہاں پر آیا ہوں. کیونکہ جو کچھ اصحاب رسول کے معاملے میں انہوں نے غلط فہمیاں اور جس طرح سے بنو امیہ کے متعلق زہر اگلتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے ہیں, یہ میں شرح صدر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پورے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں. مجھے ان کی نیت کے اوپر شک نہیں تھا, اور جو لوگ آج مجھے گالیاں دیں گے ان کی اس خبرگیری کرنے پر, انہیں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ بلال خان وہ ہے جو طارق جمیل صاحب کی 6-6 10-10 کیسٹیں زبانی یاد کرتا تھا. زلزلے کے اوپر ان کے جو بیانات ہیں ان کی کیسٹیں مجھے آج بھی غالباً
بہت سے حصے اس کے یاد ہوں گے. جب میں حفظ کرتا تھا تو مجھے ان کی کیسٹیں زبانی یاد تھیں. میں ان کا بے حد معتقد تھا. ان کی تصویریں جو ہیں کیسٹوں کے اوپر سے نکال کے میں نے اپنے پاس جمع کر رکھی تھی. لیکن جب دیکھا کہ یہ ہمارے اس منہج سے ہٹ رہے ہیں، علماء نے جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے، اپنی گردنیں پیش کر کے جو نظریہ، جو عقیدہ ہمیں دیا ہے، یہ اس سے ہمیں ہٹا رہے ہیں. میں صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ جناب طارق جمیل صاحب، آپ کو 2 جوتے پڑے، آپ امت کے اوپر احسان ڈال رہے ہیں. جنہوں نے اپنی بیوی بیوہ کرائی، جنہوں نے اپنے بچے یتیم کروائے، جنہوں نے اپنا خون پیش کیا، اپنی جوانیاں لٹائیں. آپ تو ساری زندگی آپ کی ماشاءاللہ سے عیش و عشرت میں گزری ہے. پیسہ، دولت، عیش عیاشی جو بھی آپ کی خاندانی دولت ہے یا جیسے بنی ہے مجھے نہیں پتہ، اس کا حساب بھی آپ کو اللہ کو دینا ہوگا. لیکن وہ لوگ جو ایک وقت کے نوالے کو ترستے تھے، مزدوریاں کرتے تھے، جن کے بوڑھے والدین کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں تھا سوائے اللہ کی ذات کے، اور زمین کے اوپر ان کے علاوہ کوئی سہارا نہیں تھا. 4 بھائیوں کی جنازے ایک گھر سے اٹھے. کیا پھر ان کی قربانی کم ہے؟ کیا آپ ان لوگوں کے خون کو پانی سمجھتے ہیں؟ کیا آپ جمیع اہل سنت کے موقف کو فریب اور دھوکہ سمجھتے ہیں؟ کیا آپ علماء دیوبند کی جو قربانیاں ہیں ان کو رائگاں ڈالنا چاہتے ہیں، ان کو ضائع کرنا چاہتے ہیں؟ ای خیال است و محال است جنون. صحابہ کے معاملے میں جو شخص بھی سامنے آیا ہے اور جس نے بے احتیاطی کی ہے، تاریخ نے اس کے ساتھ ایسا انجام کیا ہے کہ لوگ اسے عبرت کے ساتھ یاد کرتے رہیں. خدا را علماء کرام سے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اس بے لگام گھوڑے کو لگام ڈالیے، اور طارق جمیل صاحب کے سامنے بھی کہ اپنے ہی فیصل آباد کے مولوی اسحاق جھالوی جو ہے اس سے عبرت حاصل کریں. اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا تھا، زندگی پر بغض صحابہ میں گزاری، اور پھر آپ کی طرح علی مرزا اور اس طرح کی جو صحابہ کرام کے بارے میں بدگوئیاں کرنے والے ہیں ان سے محبت کرتا رہا، ان کی وکالتیں کرتا رہا، رافضیوں کے دین کا اصل وارث کہتا رہا. آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. ساری دنیا نے ان کے اپنے مسلک کے لوگ جو ہیں ان سے بیزار ہوئے اور ساری زندگی لعنت ملامت گزاری اور مر گیا. تو آپ اگر اصحاب رسول کے معاملے میں اس طرح بے احتیاطی کریں گے، اور اگر خدا نخواستہ اسی حالت میں آپ دنیا سے چلے گئے، تو یقین کیجیے جو نیک نامی آپ نے کمائی ہے یہ آپ گنوا دیں گے. ابھی جو آپ کی صورتحال ہے، جتنے لوگ آپ سے بدظن ہو رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر مار ہے. جو آپ نے صدیق اکبر کے دشمن کو مسلمان کہا، جو آپ نے عقائد کے خلاف بات کی، جو نظریات جو ہیں ان کو پس پشت ڈال کر حقائق اور نصوص کو چھوڑ کر آپ صرف اور صرف اپنی ذاتی منشا اور اپنی رائے کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آپ سے ہماری گزارش فقط اتنی ہوگی کہ اپنے رویے کے اوپر، اپنے لہجے کے اوپر غور کریں. آپ جو لوگوں کے سامنے ہیں وہ نہیں، اندر سے کچھ اور ہے. آج جو کچھ باتیں میں کی ہیں میں نے، یہ میں ایک ایک حرف کا، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. جو کلپس میں نے دکھائے، جو آڈیو میں نے چلائی، جو باتیں میں نے کی، ان میں سے کوئی ایک بات ثابت میں نہ کر سکوں تو جو شرعاً میری سزا بنتی ہے الزام لگانے والے کی، جو پاکستان کے آئین کے تحت جو سزا بنتی ہے اس سزا کے لیے میں تیار ہوں. لیکن اگر میں سچ بول رہا ہوں تو میں دیکھنے والے ہر شخص کو، اور میری یہ آواز طارق جمیل صاحب تک پہنچے گی مجھے یقین ہے. صرف آپ کے ضمیر سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ یا یہ روش، یہ انداز، یہ طریقہ اور یہ واردات، کیا یہ ہمارا منہج ہے؟ کیا یہ خلوص ہے؟ کیا یہ دین کی دعوت ہے؟ کیا یہ حق کی طرف بلانا ہے کہ اصحاب رسول کے دشمنوں کو آپ دین کا وارث کہیں، اصحاب رسول سے بدظن کریں لوگوں کو بلا واسطہ؟ تو یہ جو کچھ ہے بہت دکھ کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے. علماء کرام بر وقت اگر اس طرح کی فتنوں کی سرکوبی نہیں کریں گے اور سرزنش نہیں کریں گے تو نہ جانے یہ بات کہاں جا کر ختم ہوگی. اب میں آپ تمام لوگوں سے صرف اس بات پر معذرت کروں گا کہ میرے لہجے میں جو تیزی اور تندی ہے، اگر آپ کو بری لگی اس سے معذرت. لیکن میں اپنے کسی موقف کے اوپر معذرت نہیں کر رہا، کسی لفظ کے اوپر معذرت نہیں کر رہا، کسی دعوے کے اوپر معذرت نہیں کر رہا، کیونکہ میں دلیل کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری کبھی کوتاہیوں کو معاف فرمائے. اور صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ طارق جمیل صاحب ہوں یا کوئی اور شخصیت، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اصحاب رسول کے لیے جو معیار مقرر کیا ہے وہ قرآن و سنت ہے. اس کے مقابلے میں ہم کسی شخصیت، کسی مولوی، پیر، قطب، ابدال، غوث، کسی کو نہیں مانتے.
اصحاب رسول کے مقابلے میں کسی کی رائے کو اہمیت نہیں دیتے. جو قرآن نے فیصلہ کیا وہی فیصلہ ہے، جو حدیث میں رسول اللہ کی زبان نے فیصلہ کیا وہی فیصلہ ہے. تو میں طارق جمیل صاحب کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ معاملہ جب صدیق اکبر کی جوتی کے ناموس کا ہو تو پھر ہم کسی کا لحاظ نہیں کیا کرتے. اللہ نگہبان.